السلام علیکم جی، میرا نام فائقہ مسعود ہے اور میں سی ای او ہوں ہائی مائنڈرز 12 کی، ایک ادارے کی جو کہ ٹریننگ دیتا ہے لوگوں کو اور سافٹ اسکلس کے ایریا میں ٹریننگ دیتا ہے اور ساتھ 1-on-1 کوچنگ پرووائڈ کرتا ہے 3 ایریاز میں، بیہیویئر موڈیفیکیشن، مینٹل ہیلتھ اور سافٹ اسکلس کی ہی کوچنگ بھی دیتا ہے۔ اس کے علاوہ میں ایک اور ادارے سے ایسوسیٹڈ ہوں جس کا نام ہے زین ویلنس کلب، جو کہ مینٹل ہیلتھ کے اوپر کام کر رہا ہے اور ویلنس کے اوپر کام کر رہا ہے۔ ویلنس ایک ہیلتھ کا بہت بڑا کانسیپٹ ہے جس میں ہر ایریا کو فوکس کیا جاتا ہے، آپ کا مائنڈ، باڈی، سول تینوں کو ٹارگٹ کر کے ویلنس اچیو کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جی میں ایک تیسرے ادارے سے بھی ایسوسیٹڈ ہوں جس کا نام ہے ابتدا ویلفیئر فاؤنڈیشن۔ یہ ایک فاؤنڈیشن ہے، نان پروفٹ آرگنائزیشن، جس کے اندر ہم ہیلتھ پہ، ایجوکیشن پہ اور فوڈ ڈسٹریبیوشن کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ منتھلی راشننگ کا بھی ہمارا سلسلہ ہوتا ہے۔ میرا سب سے پہلا، اس کے علاوہ سب سے جو اس سے بھی پہلا مجھے بتانا چاہیے تھا تعارف، یہ ہے کہ میرا سونیا کے ساتھ محبت کا رشتہ ہے۔ تو 2011 میں میں نے خواجہ سراج کی زندگیوں کے اوپر تھیسس کرنا شروع کیا تھا اور اس زمانے کا کوالٹیٹیو ریسرچ یہ پہلا تھا جس میں میں جا کے روبرو 10 خواجہ سراؤں کے ساتھ بیٹھی اور وہاں پہ میں نے ان کی زندگیوں کو سنا اور میرے لیے بہت ایک شروع سے میرا ایک اٹیچمنٹ ان کے ساتھ رہی ہے۔ مطلب مجھے ہوتا تھا کہ ہاں یہ ایسی کمیونٹی ہے جن کو اتنا فیور نہیں دی گئی سوسائٹی میں، فیور کیا بہت ڈس ایڈوانٹیج ایک کمیونٹی ہے، لیکن ان کی زندگی اس وقت ڈسکور کرنے کے بعد مجھے پتہ لگا، میرے تھیسس کا رزلٹ یہ تھا کہ ایک تو آپ ان کو کسی اچھے وائٹ کالر جاب میں، ٹھیک ہے، یا کسی بھی پروفیشن میں جانے نہیں دیتے، ٹھیک ہے۔ دوسری، جو یہ پروفیشن اڈاپٹ کرتے ہیں اس پہ آپ لوگ اسٹگمٹائز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور تیسری کہ آپ جو ہے نا ان کے لیے سروائیول، سوشلی ایکسیپٹینس مشکل کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تینوں طرف سے ٹرپل افیکٹ کے ساتھ آپ ان کو افیکٹ کر رہے ہیں۔ دوسرا، آپ ان کو شیلٹر وغیرہ کسی بھی صورت فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہی ہماری سوسائٹی۔ تو یہ میرے ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ تھا اور میں چاہتی ہوں کہ اس پلیٹ فارم کے توسط سے میں یہ بات کروں کہ ہماری زندگی میں مختلف چیزوں کی نیڈ ہوتی ہے، جس میں سے ایک نیڈ ہے انسان کے جو دماغی امراض ہیں ان کے اوپر۔ جیسے سونیا نے آپ سے ذکر کیا کہ ان کو ایک پینک اٹیک ہوا تھا، تو یہ پینک اٹیکس جو ہوتے ہیں ان کی پوری ہسٹری ہوتی ہے۔ میں سمجھتی ہوں کتنے خواجہ سراج اس طرح کے کتنے مینٹل ہیلتھ ایشوز میں انوالوڈ ہوں گے۔ میں بزنس وومن ہوں اور ہم لوگ بہت ساری ایکٹیویٹیز صرف پیسہ بنانے کے لیے کرتے ہیں اور میرے نزدیک یہ بڑا ایک اچھا کام بھی ہے، پیسہ کمانا چاہیے۔ ہماری جو خاتون ہیں، جو خاتونوں کی خاتون سیدہ ختیجہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہیں، انہوں نے بھی بزنس ہی کیا اور بزنس ہی کے تھرو ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سپورٹ کیا، ٹھیک ہے، اپنے اعمال سے۔ لیکن ہماری پھر کچھ ایکٹیویٹیز ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہم پیسہ بنانے کے لیے نہیں کر رہے ہوتے۔ میں سمجھتی ہوں کہ اس دنیا میں عزت دار وہ لوگ ہیں، کوئی عزت دار انسان نہیں ہے سوائے اس کے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد کی عزت کرتا ہے، اس کو مستعار عزت مل جاتی ہے۔ اور اسی توسط سے میں کہنا چاہوں گی کہ میں نے ہمیشہ دیکھا کہ خواجہ سرا کمیونٹی کے پاس عزت ہے کیونکہ انہوں نے آل محمد کو ہمیشہ عزت دی۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ میں جب بھی آئی ان کے پاس، جب بھی ان کے لیے کام کیا، تو میں یہ سمجھ کے نہیں آئی کہ میں ان کو کچھ دے رہی ہوں، میں ہمیشہ ان سے عزت وہ لینے آئی جو ان کے پاس موجود ہے، جو شاید لوگ نہیں دیکھتے۔ میرا اپنا زندگی کا درد کا سفر ہے اور میں اس میں یہ کہوں گی کہ خواجہ سرا عورتوں سے اوپر ہیں، کیونکہ خواجہ سراؤں کے پاس ایک کمیونٹی ہے جہاں وہ جا سکتے ہیں، لیکن عورتوں کے پاس کمیونٹی نہیں ہے۔ اور درد کے سفر سے جو جڑے لوگ ہوتے ہیں وہ اور طرح سے اور پرسپیکٹو سے کام کرتے ہیں۔ ہماری ابتدا ویلفیئر فاؤنڈیشن میں ہر جمعرات کو تقریباً 8:30 سے لے کے صبح نماز کے وقت تک لنگر چلتا ہے اور وہاں پہ بغیر تفریق کے ہر جمعرات 6,000 سے 7,000 لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ اور ہماری تربیت کا یہ حصہ ہے کہ وہاں پہ آپ نے اخلاص کے ساتھ لنگر تقسیم کرنا ہے۔ تو ہم اس میں مٹن دیسی گھی میں، مٹن جو دیسی مرغا جو ہے وہ دیسی گھی میں، حلوے 3 من دودھ کو سکھا کے حلوے بنا کے اس میں بہت سارے بادام پستے ڈال کے اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ دیتے ہیں، اور علی کے لنگر کے نام سے وہ لنگر چلتا ہے۔ اور میری آپ سب خواجہ سرا کمیونٹی کو یہ اعلان ہے کہ ابھی تو ہم صرف جمعرات تک مینج کر پا رہے ہیں، لیکن ہماری کوشش ہے کہ یہ لنگر 24 گھنٹے چلے۔ تو آپ سب جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے ایک عام اعلان ہے کہ آپ لوگوں میں سے جس کسی کو بھی کھانا ہے اور کسی بھی طرح کے حالات ہیں، آپ جس علی کے لنگر پہ جائیں اور میرا نام لیجئے کہ مس فائقہ کے ہم مہمان ہیں، آپ کو ادھر اخلاص کے ساتھ لنگر دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو
ہمارا یہ ویژن ہے کہ کوئی بھی جو ہے وہ بھوکا نہ رہے، کیونکہ بھوک جو ہے وہ کفر تک پہنچا دیتی ہے. تو اس چیز کو سمجھتے ہوئے ہم نے یہ انیشیٹو لیا ہے. دوسرا یہ کہ میں چاہوں گی کہ میں اپنی والنٹیرلی مینٹل ہیلتھ کے اوپر کچھ سروسز دوں خواجہ سراز کو، جس کے تھرو وہ اپنی زندگی کے جو جتنے بھی امراض ہیں دماغی ان کو کنٹرول کریں. اور بڑے مزے کی بات ہے کہ جب آپ ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسباب خود ہی بناتا ہے. یہ اولڈ ہوم میرے گھر کے اتنے قریب ہے، یہاں میں کلمہ چوک کے قریب رہتی ہوں، ٹھیک ہے، کلمہ چوک پہ، اور ایک والٹن کا گیٹ نکلتا ہے جو والٹن سے ہی ادھر بہت قریب ہے کنیکٹڈ. تو کوئی فاصلہ بھی نہیں ہے، آپ کا صرف ارادہ ہوتا ہے، رب خود اسباب بناتا ہے. میں چاہوں گی ادھر میں آؤں اور ان کے دماغی امراض کے اوپر ہم کام کیا جائے تاکہ ان کو جاب کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی دیں. دوسری جو میں ایک چیز اپنے پروفیشن کی ذکر کرنا چاہوں گی، سب وہ ذکر کر رہی ہوں جو اس سے ریلیٹڈ ہے. ہائی مائنڈرز 12 کے اندر میں یہ سکھاتی ہوں کہ جب آپ سافٹ سکلز جو ہوتی ہیں، یعنی کہ ایسی صلاحیتیں جو آپ کی پرسنالٹی کا پارٹ ہوتی ہیں، جیسے لیڈرشپ ہے، کمیونیکیشن، کولیبوریشن اور اس طرح کی تمام چیزیں. میں سمجھتی ہوں اب وہ وقت آ گیا. اس زمانے میں جب میں نے ریسرچ سٹارٹ کی تھی تب آئی ڈی کارڈز بھی نہیں بنے ہوئے تھے خواجہ سراز کے. وہ ایک سفر ہے جو طے کر کے خواجہ سرا کمیونٹی ادھر تک آئی ہے. اب اس سفر کو آگے لے کے جانا ہے، ان کی مینٹل ہیلتھ کے اوپر کام کر کے ان کو پیسفل، ان کو سکون پہنچانا ہے. اور پھر جب وہ سکون اٹین کر لیں تو اس کے بعد مزید یہ چیز ہے کہ آپ کیسے ان کو وائٹ کالر جاب سیٹنگ کے اندر جو ہے وہ لے کے جا سکتے ہیں، تاکہ اگر وہ کوئی عزت دار طریقے سے پروفیشن اڈاپٹ کریں تو ان کے اندر سکلز اس حد تک ہوں، ان کی کمیونیکیشن، ان کی کولیبوریشن، ٹیم بلڈنگ ساری اس لیول کی ہوں جیسے باقی کمیونٹی کی ہے، تاکہ ان کو اچھی جابس پہ لے جانے سے جسٹیفائی بھی ان کے سکلز کریں اور وہ یوٹیلائز کرتے ہوئے ایک جیسے عام انسان. ہم سب برابر ہیں، ہم کسی کاسٹ، کلچر، ریلیجن، ریس کے اوپر تفریق نہیں کی گئی، ٹھیک ہے. تفریق صرف تقویٰ کی بنیاد پہ کی گئی ہے، لیکن سبق یہ ہے کہ آپ نے ہیومینٹی کے لیے کام کرنا ہے. کبھی یہ نہیں کہا گیا ہمارے دین نے کہ آپ نے کچھ اسپیسیفک جو ہے نا وہ دیکھیں کریکٹرسٹکس اور تبھی کریں. تو میں چاہوں گی کہ ضرور جو ہے نا وہ بلا تفریق اس پہ کام ہو. اور ابھی میں ایک چھوٹا سا آپ لوگوں کو تحفہ دینا چاہوں گی کہ ایک میڈیٹیشن سیشن میں کرانا چاہوں گی تاکہ آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے سکون آپ میڈیٹیشن سے لے سکتے ہیں. یہ صرف 3 منٹ کی میڈیٹیشن ہوگی جس میں آپ ایکسپیرینس کریں گے کہ کیسے سکون آپ دماغی امراض کے حوالے سے سکون لے سکتے ہیں. تو میری آپ سب سے درخواست ہے کہ اپنے ہینڈ کو ایسے کف کر لیجئے، ایسے کف، اور پاؤں کے اوپر اپنا پاؤں ایسے رکھ لیجئے جیسے 2 پاؤں ایسے رکھتے ہیں. ایسے اپنے پاؤں رکھ لیجئے، آنکھیں بند کر لیجئے اور لمبے گہرے سانس لیجئے. اپنے دل کے اندر سکون کو اترتا محسوس کیجئے. لمبے گہرے سانس لیجئے. آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ آپ کی تمام باڈی سٹریس فری ہو رہی ہے. آنکھیں بند کر کے لمبے گہرے سانس لیجئے. اس موقع کو نہ گوائیے، سکون کو اپنے دل کے اندر اتاریے. ہر گہری سانس کے ساتھ آپ محسوس کر پائیں گے کہ آپ کے اندر سکون اترا. اپنے ارد گرد انوائرمنٹ میں سے پازیٹیوٹی لیجئے. یہ پازیٹیو فورس آپ کو محسوس ہو رہی ہے. ہاں، یہ دیکھیے کائنات کی تمام پازیٹیوٹی کو سانس کے ذریعے اندر لے کے جائیے اور اپنے پاؤں کے ذریعے تمام اپنے اندر کی نیگیٹو امپیکٹس کو، ٹاکسسٹی کو، غلط رویوں کو، ٹھوکروں کو، تکلیفوں کو، برداشت کو، غصے کو باہر نکالیے. معاف کر دیجئے. ایک لمبا گہرا سانس لیجئے. ایک اور لمبا گہرا خوبصورت سانس. مجھے روحانی طور پہ مریم بطول کہتے ہیں. آپ جب تیار ہوں تو اپنی آنکھیں کھول سکتے ہیں. کہ ہمارے شیلٹر ہوم میں مس فائقہ دوبارہ آئے. کون کون چاہتا ہے؟ مس فائقہ اب تو آنا پڑے گا. جی بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ. آپ نے ہماری تقریب کو 4 چاند لگائے.